لندن کی حسین فضاؤں سے واپسی کسی قدر تکلیف دہ تھی، لیکن ضروری بھی، اور پھر وقت سے کافی پہلے واپس جانا پڑ رہا تھا۔ اس لیے شہزاد خوش نہیں تھا۔ جہاز کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے سوچا کہ کاش دوران سفر کوئی حسین ساتھی مل جائے۔ یہاں آنے کا تجربہ بڑا تلخ تھا۔ برابر کی سیٹ پر ایک موٹا یہودی خراٹے لے رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کم بخت نے آرام کی نیند سونے کے لیے یہ سفر اختیار کیا ہو، اور پھر سوتے سوتے اس کا سر بار بار شہزاد کے شانے سے آ لگتا تھا۔ جب وہ تنگ آ گیا تو اس نے ایئر ہوسٹس کو اشارہ کیا۔ ہوسٹس خوش اخلاقی سے اس کی طرف جھک گئی تھی۔ مجھے ایک تیز دھار والا خنجر درکار ہے۔ جی؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں، جس سے ایک انسانی گردن کسی دقت کے بغیر کاٹی جا سکے۔ میں سمجھی نہیں جناب، ہوسٹس نے بدستور حیرت سے کہا۔ یہ شخص کسی ارمان بھری محبوبہ کا کردار ادا کر رہا ہے اور بار بار اپنا منوس سر میرے شانے پر رکھ دیتا ہے۔ اس سفر کے دوران میں 28 مرتبہ اس کا سر اپنے شانے سے ہٹا چکا ہوں۔ بالآخر میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ کیا؟ ہوسٹس مسکرا کر بولی۔ اس کا سر کاٹ کر آپ کو تحفتاً پیش کر دوں۔ آپ کی مسکراہٹ مجھے بہت پسند آئی ہے۔ اس میں میرا کیا قصور ہے سر؟ میں اس قیمتی تحفے کو برداشت نہ کر سکوں گی۔ ہوسٹس نے بھی ظرافت سے کہا۔ تب پھر کچھ اور کیجئے گا۔ ہوسٹس نے یہودی کی سیٹ کھول کر اسے نیچے کر دیا، لیکن خراٹے کون روک سکتا تھا؟ پچھلے سفر کے تجربے نے شہزاد کو یہ دعا کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ اس دفعہ کوئی حسین ساتھی ہم سفر ہو، اور بسا اوقات دعائیں کس طرح قبول ہو جاتی ہیں اس کا اندازہ اسے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر ہوا تھا۔ جو لڑکی اس کے نزدیک آ کر بیٹھی تھی اس کا قد 5.5 فٹ سے نکلتا ہوا تھا۔ بدن انتہائی پرکشش اور بھرا بھرا تھا۔ چہرہ عجیب سی تمکنت لیے ہوئے تھا۔ نقوش مغرب و مشرق کا امتزاج تھے۔ غرض وہ بے حد حسین تھی۔ اس نے نہایت عمدہ قسم کی خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ وہ شہزاد کے نزدیک بیٹھ گئی۔ شہزاد نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور سیٹ سے سر ٹکا دیا۔ روانگی کے تمام لوازمات پورے ہوئے تو جہاز فضا میں بلند ہو گیا۔ لڑکی نے 2-3 بار عجیب سی نگاہوں سے شہزاد کو دیکھا تھا۔ شہزاد بول پڑا۔ آپ نے مجھے برباد کر دیا۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ لڑکی بولی۔ جی ہاں۔ کیا ہوا؟ میری ذات سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ زبردست، بہت زیادہ، شہزاد نے جواب دیا۔ لیکن میں نے تو… لڑکی جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ آپ نے نہیں، میں نے خود اپنا کباڑہ کیا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ زندگی بھر دولت مند بننے کی دعائیں مانگتا رہا ہوں، کبھی کوئی دعا پوری نہیں ہوئی۔ اس وقت کسی حسین ہم سفر کی دعا مانگی تو فوراً پوری ہو گئی۔ آپ ہم سفر بن گئیں۔ ظاہر ہے یہ سفر مختصر ہے، آپ اپنی راہ لیں گی۔ مجھے کیا ملے گا؟ آپ کے بجائے اگر اس وقت میں نے اپنے لیے دولت مانگی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ کمال ہے، لڑکی ہنس پڑی۔ یہ سب میری تقدیر کا کمال ہے۔ بہرحال جو مل جائے وہ غنیمت ہے۔ آپ بہت دلچسپ آدمی ہیں اور آپ خوبصورت۔ آپ کا نام؟ شکریہ، میرا نام گوریا خان ہے۔ کیا ہے؟ شہزاد نے کان کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ گوریا خان، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے اس سے پہلے اتنا عجیب نام کہیں نہیں سنا۔ میرے والد ایک پہاڑی ریاست سے تعلق رکھتے تھے، خان عظیم خان، اور میری ماں کا تعلق لندن سے تھا، چنانچہ میں دونوں کے ناموں کا امتزاج ہوں۔ گڈ، ویری گڈ۔ یہ امتزاج آپ کی شخصیت سے بھی جھلکتا ہے۔ پہاڑی ریاست کے خان کی طرف سے آپ کو قابل فخر قد و قامت عطا ہوا ہے، اور ماں کی طرف سے شہابی رنگت اور حسین نقوش۔ شکریہ۔ آپ کا کیا نام ہے؟ شہزاد احمد۔ ویسے خاتون، آپ نے اپنے باپ کا مذہب قبول کیا ہے یا ماں کا؟ 100% باپ کا۔ میں اپنے باپ ہی سے متاثر ہوں۔ خوب، بہت خوب۔ آپ سے مل کر واقعی خوشی ہوئی ہے مس گوریا خان۔ بے حد شکریہ۔ ایک سوال کروں آپ سے؟ ضرور کیجئے، ہمارے درمیان سوال و جواب ہی تو ہو رہے ہیں۔ شہزاد مسکرا کر بولا۔ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے قتل کیے ہیں؟ گوریا خان کے سوال نے شہزاد کو چونکا دیا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر آہستہ سے بولا۔
نادانستہ طور پر بے شمار کیے ہوں گے، مکھی، مچھر اور دوسرے حشرات الارض ایسے ہی تو مارے جاتے ہیں۔ بھلا ان کا حساب کتاب کس کے پاس رہتا ہے؟ میں انسانی قتل کی بات کر رہی ہوں۔ ابھی تک تو نہیں کیا، نہ ہی میری آنکھیں اتنی حسین ہیں کہ نگاہوں سے کسی کو قتل کر دوں۔ ویسے اس سوال کا مقصد جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کی خواہش کی روشنی میں پوچھ رہی ہوں۔ دولت مند بننے کے چند ہی گر ہوتے ہیں، قتل و غارت کری، چوری، ڈکیتی، اسمگلنگ یا ایسا ہی اور کوئی کام؟ عام انداز میں تو صرف پیٹ ہی بھرا جا سکتا ہے۔ دنیا کے بارے میں بڑا گہرا مشاہدہ ہے آپ کا۔ ہر شخص کا ہوتا ہے جو مشاہدہ کرنا چاہے۔ ویسے آپ کی دولت مند بننے کی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے، بشرطیے کہ آپ اپنے آپ کو کسی ایسے کام میں ملوث کر لیں جس میں جد و جہد بھی ہو۔ ویسے آپ کا اپنا مشغلہ کیا ہے؟ میں ایک فرم کا نمائندہ ہوں، ملک جاتا رہتا ہوں اس فرم کے مفادات کے سلسلے میں۔ لیکن آپ یقین کریں مس گوریا کہ میری فطرت میں مہم پسندی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ جس ملک سے تعلق رکھتا ہوں اس میں میرے جیسے لطیفے عام ہیں، یعنی تھے تو شعر و شاعری کے رسیا، لیکن فوج میں بھیج دیے گئے۔ فطرتاً انجینئر تھے، کسی دفتر میں کلرکی کرنے لگے۔ عام طور سے ہمارے یہاں ذہنی صلاحیتیں اسی طرح ضائع کی جاتی ہیں، یہ ہم لوگوں کا ترہ امتیاز ہے۔ اگر آپ فطرتاً مہم جو ہیں اور مہمات پسند ہیں تو پھر سمجھ لیجئے ایک مہم آپ کی منتظر ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کو بہترین مالی مفادات بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ میں نے ایک حسین ہم سفر کی آرزو کی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے ایسے سنہرے خواب دکھا رہی ہیں کہ شاید میں آپ ہی کے پیچھے لگا رہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے پیچھے لگے رہیں۔ میری خواہش ہے کہ جو کچھ میں کہوں آپ اسے مذاق نہ سمجھیں اور میری مدد کریں۔ میں نے اپنے ذہن میں یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد فوراً ہی اپنے کام کا آغاز کر دوں گی، مگر کسی ایسے ساتھی کی تلاش میں رہوں گی جو عادتاً جرائم پیشہ نہ ہو، لیکن ایک مضبوط انسان ہو اور میرے مقصد میں میرا ساتھ دے سکتا ہو۔ کوئی دلچسپ کہانی سنائیں گی آپ مجھے؟ اچھا ہے، حسین ہم سفر کے ساتھ پرتجسس کہانی بھی ہو تو سفر کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ کہانی میں آپ کو سنائی دیتی ہوں، اس کے بارے میں فیصلہ کرنا یا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہماری نشست سے تقریباً چوتھی نشست پر، بلکہ یقیناً چوتھی نشست پر اس طرف جو 2 افراد بیٹھے ہیں وہ میری طاق میں ہیں۔ ان کا تعلق لندن ہی سے ہے اور یہ لندن کے زیر زمین جرائم پیشہ لوگ ہیں۔ انہیں ایک ایسی بات معلوم ہو چکی ہے جس کا تعلق مجھ سے ہے اور میں ان کے ہاتھوں خطرے میں ہوں۔ مجھے ان کے خلاف آپ کی مدد درکار ہے۔ شہزاد نے فوراً پلٹ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، جس پر لڑکی نے کہا، اور میں آپ میں وہ صلاحیتیں بھی پاتی ہوں کہ آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ ایک خوبصورت لڑکی اگر کوئی ایسی کہانی سنائے تو وہ حقیقت ہو یا نہ ہو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ ویسے ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، کمپنی نے مجھے جس کام سے لندن بھیجا تھا اس کی تکمیل بالکل اتفاقیہ طور پر چند ہی روز میں ہو گئی۔ میں چاہوں تو 1 ماہ کے بعد اپنی رپورٹیں اپنی کمپنی کو پیش کر سکتا ہوں۔ یہ 1 ماہ کی فرصت ہے میرے پاس۔ اگر آپ واقعی مجھے کسی دلچسپ کہانی میں شریک کرنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو خود بھی اس کی پیشکش کرتا ہوں۔ لڑکی سنجیدہ ہو گئی اور آہستگی سے بولی، آپ چاہیں تو باتھ روم کے بہانے جا کر ان دونوں کو دیکھ سکتے ہیں، میں ان کا حلیہ آپ کو بتا دوں گی۔ ویسے میں اپنی کہانی مختصر الفاظ میں سنا دوں۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ میرا تعلق ایک پہاڑی ریاست سے ہے۔ یہ ریاست بہت چھوٹی ہے لیکن قدرتی دولت سے مالا مال ہے۔ میرے والد اس ریاست کے سربراہ تھے۔ ان کی ملاقات میری ماں سے تعلیم کے دوران لندن میں ہوئی تھی اور لندن ہی میں انہوں نے شادی کر لی تھی، اور اس کے بعد میری ماں کو لے کر پہاڑی ریاست چلے گئے تھے۔ اس ریاست کا نام دیرپور ہے۔ میں دیرپور میں ہی پیدا ہوئی، لیکن دیرپور کی آب و ہوا مجھے راس نہیں آئی، چنانچہ میرے والد کی جانب سے میری ماں مجھے لے کر لندن آ گئی۔ میرے والد مہینے میں 1 بار ضرور ہمارے پاس آتے تھے، لیکن 1 ماہ وہ نہیں آئے، اور جب دوسرے ماہ بھی وہ ہم سے ملنے نہ آئے تو ہم نے ان کے بارے میں معلومات کی۔ ہمیں روح فرسا خبر سننے کو ملی کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میری ماں بے چین ہو گئیں اور اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے نکل پڑیں۔
तब हमें कुछ अजीब व गरीब बातें मालूम हुई। हमें पता चला कि हमारे वालिद किसी ऐसे खजाने की तलाश में निकले थे जिसके बारे में उन्हें कहीं से तफसीलात मालूम हुई थीं। मेरे वालिद साहब ने शायद वो खजाना तलाश कर लिया और उसकी तफसीलात भी हासिल कर ली थीं। ये तमाम तफसीलात वो किसी शक्ल में लंदन रवाना करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन किसी पुरस्कार तरीके से उनकी मौत वाक़ हो गई। ये तमाम बातें मालूम करने के बाद मेरी माँ वापस लंदन आ गई। हमारी निगरानी की गई, लेकिन उन्होंने निहायत सादगी से जवाब दिया कि उन तक ऐसी कोई तफसील नहीं पहुंची है जिसमें खजाने का तस्करा हो। मुझे भी इस सिलसिले में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन मौत से तकरीबन 1 माह पहले मेरी माँ ने मुझे उस खजाने के मुताल्लिक तफसीलात बता दी और उसके बाद वो भी मुझसे जुदा हो गई। शहजाद ताज्जुब भरी निगाहों से उसे देखता रहा, फिर बोला, गोया तुम्हारी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं है? हाँ, मैं तन्हा हूं। वालिद की मौत के बाद हमारे वजीफे बंद हो गए और हमें इंतहाई मुश्किलात से गुजरना पड़ा। मैं जिंदगी गुजारने के लिए एक स्टोर में सेल्स गर्ल्स की हैसियत से मुलाजिम हो गई, लेकिन जो जिंदगी मैंने अपने वालिद की जिंदगी में गुजारी थी, ये उसका अशरे अशीर भी नहीं थी। मैंने मजबूर होकर फैसला किया कि मैं रियासत दीरपुर जाऊंगी और उस खजाने को हासिल करूं जिसकी तफसीलात मुझे मालूम हो गई हैं और जो मेरे वालिद ने हम लोगों के लिए मखसूस कर दिया था। शहजाद दिलचस्प निगाहों से लड़की को देखता रहा, फिर उसने कहा, लेकिन मिस गोरिया खान, मुआफ कीजिए, ये कैसे मुमकिन है कि आप तन्हा उस खजाने को हासिल कर लें और फिर गैर मुल्की दौलत तो आप लंदन मुंतकिल ही नहीं कर सकती। इसके अलावा आपका ख्याल है कि कुछ खतरनाक लोग आपके ताक़ुब में हैं? आपका इस तरह चल पड़ना, मुआफ कीजिएगा, मुझे अजीब सा लगता है। ये सब कुछ तन्हा आप कैसे कर सकेंगी? आपका ख्याल दुरुस्त है, मैंने इस बारे में सोचा था, लेकिन मैं क्या करूं? किस्मत आजमाने के लिए तो निकली हूं। रियासत दियारपुर में इस वक्त हमारे खानदान का एक नौजवान दौलत खान सरबराह की हैसियत रखता है। मैं उससे मदद लेना चाहती हूं। खजाने का मामला है मिस गोरिया। दौलत खान हो सकता है इस सिलसिले में तुम्हारी मदद ना करे। उसे मेरी मदद करनी चाहिए, आखिर वो मेरे खानदान का एक फर्द है। कमाल है मिस गोरिया खान, अगर आप इतनी ही मासूम हैं तो मैं समझता हूं कि आप मौत की तलाश में निकली हैं। जिस बेश कीमत खजाने का तस्करा आपके वालिद ने किया है और जिसके लिए उनकी जान गई है, उसे हासिल करने का कौन ख्वाह नहीं होगा। हो सकता है दौलत खान ही आपका कातिल बन जाए। लड़की किसी सोच में डूब गई, फिर उसने गर्दन उठाकर कहा, हाँ, इसके इम्कानात हैं। मैंने वाकई इस पर संजीदगी से गौर नहीं किया था, लेकिन बहरतौर मैं इस सिलसिले में कोशिश करना चाहती हूं। मुझे किसी अच्छे साथी की तलाश है। अच्छे साथी का फर्ज यह है मिस गोरिया कि वो आपको सही रास्ता दिखाए। ये खजाने वगैरह सिर्फ मौत के पैगंबर होते हैं और इनके हुसूल की कोशिश गोया मौत की तरफ कदम बढ़ाने की कार्रवाई समझी जा सकती है। ये लोग जो आपके पीछे लगे हुए हैं, जैसे कि आपका ख्याल है, आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। आपने इस खतरनाक मुहिम का अंदाजा नहीं लगाया है। यकीनी तौर पर उस वक्त से आपके पीछे लगे हुए हैं जब से आपके वालिद का इंतकाल हुआ और जब से ये बात आम हुई है कि उन्होंने खजाने के बारे में अपनी मालूमात अपनी बीवी को मुंतकिल कर दी थीं। यकीनी तौर पर यह आपसे खजाने के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे और इस कोशिश में आपकी जान भी जा सकती है। लड़की ने घुटी घुटी सी सांस ली और कुर्सी की पुष्ट से सर टिका दिया। फिर वो आहिस्ता से बोली, इसके बावजूद इस बेकसी की जिंदगी से मौत बेहतर है। मैं अगर अपनी इन कोशिशों में कामयाब ना हो सकी तो मौत को गले लगा सकती हूं। वो गुलोगीर लहजे में बोली और शहजाद के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। वो एक तन्हा नौजवान था, जिंदगी में बहुत कुछ खो चुका था और बहुत कुछ पाने का ख्वाह था। नौजवानी की ये उम्र आरजू की उम्र होती है और उसके सीने में बेशुमार आरजुएं परवान चढ़ रही थीं। वो अनोखे ख्वाब देखता था, दौलतमंद बनने के, हसीन जिंदगी गुजारने के, और उसमें अमल का कायल था। इंसान को जब भी जिंदगी में कोई चांस मिले उसे उससे परहेज नहीं करना चाहिए। अगर लड़की सच कह रही है तो क्यों ना फुर्सत के ये लम्हात इस मुहिम जोई में गुजार दिए जाएं। उसने आहिस्ता से कहा, अगर आप समझती हैं कि मैं आपके काम आ सकता हूं तो यूं समझ लीजिए कि आपने एक साथी तलाश कर लिया। गोरिया ने चौंक कर शहजाद की तरफ देखा
और फिर मध्यम लहजे में बोली, हर चंद कि हमारी मुलाकात इत्तफाकी अंदाज में हुई है, लेकिन हो सकता है इस मुलाकात की कोई गहराई कुदरती हो। मैं दरहकीकत किसी अच्छे साथी की तलाश में हूं। शहजाद साहब, अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मैं आपसे हर किस्म का मुआहदा करने के लिए तैयार हूं और पूरी दयानतदारी से उस पर अमल करने की कोशिश करूंगी। हर तरह का मुआहदा? माफ कीजिएगा मिस कोरिया, ये बात वसीतर मायनों में ली जा सकती है। हो सकता है इस मुआहदे के तहत मैं पूरे खजाने का मालिक बनना चाहूं। शहजाद ने मुस्कुराते हुए कहा और गोरिया ताज्जुब से उसे देखने लगी। मेरा मतलब है, अगर मैं आपको अपनी जिंदगी में शामिल करने की ख्वाहिश करूं तो जाहिर है कि सारा खजाना ही मेरा होगा। गोरिया ने गर्दन झुका ली और फिर आहिस्तगी से बोली, मैं इतनी ही तन्हा हूं शहजाद साहब के बस मेरा ख्याल है ये अल्फाज काफी हैं। शहजाद ने जवाब दिया और मुस्कुराने लगा। बाज काम इस तरह हो जाते हैं कि अकल उनकी तौजी नहीं पेश कर सकती। एक कारोबारी फर्म का नुमाइंदा जो मुहिम जो फितरत जरूर रखता था, लेकिन बजाते खुद उसने कभी किसी बड़ी मुहिम में हिस्सा नहीं लिया था। एक ऐसी लड़की जो एक खजाने के राज से वाकिफ थी, यकजा हुए। दोनों के दरमियान न जाने क्या क्या रिश्ते इस्तवार हुए और उसके बाद एक नाकाबिल यकीन काम का आगाज हो गया। लेकिन यह सब कुछ इस तरह तरतीब से होता है जिस तरह मुकर्रर कर दिया जाता है। शहजाद अपना रास्ता छोड़कर गोरिया के साथ चल पड़ता है और अब उसी के लिए काम कर रहा था। रियासत दीरपुर के बारे में उसे काफी तफसीलात मालूम हो गई। जिस शहर में वो दोनों तैयारे से उतरने के बाद बजरिया ट्रेन पहुंचे थे, वो एक जदीद शहर था और यहां से रियासत दीरपुर के लिए रास्ता जाता था। ये पहाड़ी शहर आबोताब और हसीन मनाजिर के लिए बड़ी शोहरत रखता था। सैर व सयाहत के रसिया यहाँ के उम्दा होटल्स में आकर क़याम करते थे और जिंदगी की लताफतों से लुत्फ अंदोज होते थे। बाहर तो और एक तरीक़ाकार मुतय्यन कर लिया गया। उन दोनों अफराद को शहजाद ने निगाहों में रखा था और एयरपोर्ट पर उतरने के साथ ही शहजाद इस तरह गोरिया से जुदा हो गया था जैसे वो सिर्फ हम सफर रहे हों और रस्मी तौर पर एक दूसरे से मिले हों। लेकिन ट्रेन के सफर में भी वो गोरिया के साथ ही था और जिस होटल में गोरिया ने क़याम किया उसकी दूसरी मंजिल में शहजाद ने भी अपने लिए कमरा मखसूस कर लिया था। दोनों की मुश्तरका प्लानिंग काम कर रही थी, लेकिन शहजाद उन दोनों अफराद के ताक़ुब में लगा हुआ था जिनकी जानिब गोरिया ने इशारा किया था। उस वक्त भी वो एक पुरानी आबादी का सफर कर रहे थे और आपस में गुफ्तगू भी करते जा रहे थे। वो मुख्तलिफ तंग व तारीक गलियों से गुजरते हुए एक लकड़ी की बनी हुई इमारत के करीब पहुंच गए जो 2 मंजिला थी। उसने उन दोनों को इमारत के दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए देखा और चंद लम्हे इंतजार करने के बाद खुद भी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक तारीक सा सहन वीरान पड़ा था। उसमें कुछ दरवाजे बने हुए थे। पता नहीं वो दोनों कौन से दरवाजे से अंदर दाखिल हुए थे, लेकिन शहजाद ने जब एक कमरे का दरवाजा खोला तो उसे कुछ लोग बैठे हुए नजर आए। वो आपस में बातें कर रहे थे। शहजाद ने यह दरवाजा फुर्ती से बंद कर दिया। शुक्र था कि उसे किसी ने देखा नहीं था। फिर वो इधर से उधर का जायजा लेने लगा। बाएं समत एक सीना नजर आ रहा था। वो एहतियात से जीने से चढ़कर ऊपरी हिस्से पर पहुंच गया और यहां उसे चंद लोगों की बातें करने की आवाजें सुनाई थीं। उसने खिड़की से उस कमरे में झांक कर देखा जहां से आवाजें आ रही थीं और यहां उसका काम बन गया। कमरे में वो दोनों अफराद मौजूद थे और किसी तीसरे शख्स से बातें कर रहे थे, लेकिन तीसरा शख्स कुछ ऐसी पोजीशन में बैठा था कि शहजाद उसकी सूरत नहीं देख पाया। वो उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। उसने अपना सांस रोक लिया था। एक भारी आवाज सुनाई दी, नहीं हरगिज़ नहीं, तुम अहमक हो। क्या लड़की को तुम पर शुबा नहीं हुआ होगा? हमारा अंदाजा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम इस सिलसिले में फौरी काम करना चाहते हैं। गधे हो तुम, किसी भी किस्म की जल्दबाजी से काम खराब हो जाएगा। लड़की को यह शुबा तक नहीं होना चाहिए कि तुम उसका पीछा करते हुए यहां तक आ गए हो। अगर वो होशियार हो गई तो फिर तुम उस खजाने तक नहीं पहुंच सकोगे। सुनो बेवकूफ लोगों, हम लड़की का ताक़ुब करके भी उस मकाम तक पहुंच सकते हैं जहां खजाना पोशीदा है। कम अज कम हमें वो जगह तो मालूम हो जाए। लड़की हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हम आपसे ताउन करने के लिए तैयार हैं खान जमर्रुद खान, और हमें आपका हवाला खास तौर पर दिया गया है, लेकिन इस सिलसिले में हमारा जो हिस्सा होगा उसका तयन कर लिया जाए।
जवाब में खौफनाक गुर्राहट सुनाई दी थी और इस बार उस शख्स का चेहरा शहजाद के सामने आ गया। शहजाद उस चेहरे को देखकर एक लम्हे के लिए लरस गया था। तकरीबन 1 फुट लंबा चेहरा था जिसकी चौड़ाई उसी तनासुब से थी। ऐसा खबीस और भयानक चेहरा इससे पहले शहजाद ने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। होंठ मोटे और उभरे हुए थे और आंखें किसी खूंखार दरिंदे की आंखों की मानिंद थीं। उस शख्स को खान जमरुद खान के नाम से पुकारा गया था। वो उन दोनों को गौर से देखता रहा, फिर बोला, तुम्हें यहां रवाना करते वक्त यह नहीं बताया गया था कि खान जमरुद खान के सामने कोई अपनी आवाज बुलंद करने की हिम्मत नहीं करता। मैं तुम दोनों को एक साथ तोड़ मरोड़ कर फेंक सकता हूं। उसके बाद अगर तुमने किसी हिस्से वगैरह की बात की तो अपनी जिंदगी खो बैठोगे। क्या समझे? जहां तक लेन देन का मामला है, मैं इसका फैसला खुद करूंगा। तुमने सुन लिया जो कुछ मैं कह रहा हूं? तुम्हें बहुत एहतियात के साथ तीरपुर तक उस लड़की का ताक़ुब करना है। उसके बाद क्या होगा उसका फैसला मैं खुद करूंगा। शहजाद इस गुफ्तगू में इतना महव हो गया था कि उसे वो हल्की सी आहट भी महसूस ना हुई जो उसके अक़ब में हुई थी। उसे तो उस वक्त एहसास हुआ जब किसी ने अक़ब से उसकी गर्दन अपनी गिरफ्त में ले ली थी। लेकिन यह भी खुशकिस्मती थी कि शहजाद लड़खड़ा गया। गर्दन पकड़ने वाले के हाथ से उसकी गर्दन निकल गई और उसका सर दरवाजे से टकराया। दरवाजा खुल गया और वो तवाजुन बरकरार ना रखने की वजह से खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। शहजाद ने सूरत हाल से पूरा फायदा उठाया और एक भरपूर लात उस शख्स की कमर पर रसीद की जिससे वो कमरे में जा पड़ा था। और उसके बाद शहजाद का यहां रुकना अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। उसने बर्क रफ्तारी से बाहर छलांग लगा दी और तारीक गलियों में दौड़ता हुआ सड़क पर आ गया। उसे अंदाजा था कि अगर यहां घिर गया तो बचने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उसे अपने अक़ब में दौड़ते कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन वो खुद भी तंदुरुस्त और तवाना और फुर्तीला आदमी था। अगर उन लोगों को धोखा ना दे सका तो फिर इस मुहिम में शामिल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो उनसे बच निकलने में कामयाब हो गया। काफी दूर निकल आने के बाद उसने अपना हुलिया दुरुस्त किया और एक टैक्सी को रुकने का इशारा किया जो उसके सामने से गुजर रही थी। थोड़ी देर बाद वो टैक्सी में सवार होकर अपने होटल की तरफ जा रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसे कोई होटल में दाखिल होता हुआ देखे। चुनाचे वो अकबी गैलरी से अंदर दाखिल होकर ऊपरी मंजिल की जानिब चल पड़ा और फिर उसने गोरिया के कमरे पर दस्तक दी। गोरिया ने दरवाजा खोला और पीछे हट गई। उसके होंठों पर एक दिलावेज मुस्कुराहट फैल गई थी। तुम यहां ऐश की जिंदगी बसर कर रही हो और मैं बमुश्किल तमाम जान बचाकर भागा हूं। खैरियत? तुम कहां गए थे? तुम्हारे दुश्मनों से मिलने। क्या मतलब? किसी जमरुद खान का नाम सुना है तुमने? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। ताज्जुब है, बल्कि बहुत ज्यादा ताज्जुब है गोरिया। बस औकात तुम्हारे बारे में सोचकर मुझे हंसी भी आती है और प्यार भी। कैसी बातें कर रहे हो शहजाद? साफ साफ कहो, क्या बात है? हंसी इस पर आती है कि खातून जिन्होंने जिंदगी में सिर्फ चंद चीजें देखी हैं एक खजाने के उसूल के लिए निकल खड़ी हुई। उनके दुश्मन उनकी ताक में थे और वो खजाना हासिल करना चाहती थी, बेयारो मददगार किसी साथी के बगैर। और एक अहमक जिसने सिर्फ एक हसीन साथी के हमसफर बनने की आरज़ू की थी, उन खातून के साथ खजाने के हुसूल के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी के लिए लातादाद खतरे मोल ले बैठा। गोरिया संजीदा हो गई। उसके चेहरे पर अब गम के आसार नजर आने लगे थे। फिर वो एक ठंडी सांस भरकर बोली, मुझे भी बार बार इस बात का एहसास हुआ है शहजाद। दरहकीकत मेरी हिमाकत में गिरफ्तार होकर तुम अपनी मंजिल भी खो बैठे हो। सॉरी शहजाद, अब ये कहते हुए भी अजीब लगता है कि तुम मुझे मेरे रास्तों पर तन्हा छोड़ दो। तुम्हारी जिंदगी का तो एक मकसद था। तुम एक अच्छी जिंदगी के ख्वाह हो ना, वो तुम्हें हासिल है। मेरा मसला कुछ और है। मैं तो हर कीमत पर अपने मकसद की तकमील या फिर मौत चाहती हूं। शहजाद, मेरा ख्याल है कि तुम ये खतरे ना अपनाओ। अब मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूं। मुझे तुम्हारी जिंदगी दरकार है और अब यह फैसला करना मुश्किल है कि मैं तुम्हें ज्यादा चाहती हूं या दौलत को। अब तुम खुद सोचो गोरिया कि मोहब्बत करने वाले किसी शख्स को ठुकराया तो नहीं जा सकता। तुम खामखा संजीदा हो गई। तुम्हारा मिशन मेरा मिशन है। यह तो मैंने ऐसे ही अजराहे मजाक कह दिया था। गोरिया थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, खान जमरुद खान के बारे में तुम क्या कह रहे थे?
یہی کہ تم اسے نہیں جانتی، لیکن وہ تمہارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ اسے علم ہے کہ تم خزانے کی تلاش میں دیر پور جا رہی ہو، اور اس نے ان لوگوں سے کہا ہے جو تمہارا تعاقب کر رہے تھے کہ وہ خاموشی سے تمہارا پیچھا کرتے رہیں اور باقی معاملات اس پر چھوڑ دیں۔ یہ خان زمرد خان انسان سے زیادہ جن معلوم ہوتا ہے، اور اس کی شخصیت میں کوئی ایسی بات پوشیدہ ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال ہمارا مقابلہ اس سے ہے۔ مجھے یہ اندازہ بخوبی ہو چکا ہے کہ یہاں سے لندن تک تمہارے والد کے دشمنوں کا رابطہ قائم ہے، اور وہ سب اس خزانے کے حصول کے خواہاں ہیں۔ یقیناً ہمیں اپنی بساط سے کہیں زیادہ خطرناک لوگوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ گوریا خاموش ہو کر شہزاد کو دیکھنے لگی، پھر اس نے کہا، شہزاد تم ان سے خوفزدہ تو نہیں ہو؟ ہر شخص کسی خوبصورت لڑکی کے سامنے اپنے آپ کو سب سے بڑا بہادر بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میں یہ کرنا نہیں چاہتا۔ یوں سمجھ لو کہ میں اناڑی مہم جو ہوں، لیکن اس دوران جو جذبے میرے دل میں پیدا ہو گئے ہیں وہی میرے ساتھی اور معاون ہیں، اور میں انہی کے راستے پر چل کر کامیابی کی توقع رکھتا ہوں۔ گوریا نے شہزاد کا ہاتھ پکڑتے ہوئے جذباتی لہجے میں کہا، خدا کی قسم شہزاد، تمہارے مل جانے کے بعد میرے تصورات میں ایک نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ میں کیونکہ کسی قدر مغربی بھی ہوں، اور مغرب میں کہہ دینے کی جرت ہے۔ پتہ نہیں یہ درست ہے یا غلط، لیکن یہ الفاظ میں تم سے کہتے ہوئے ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوں کہ اگر میں یہ فیصلہ کرنا چاہوں کہ اب تم میرے لیے زیادہ قیمتی ہو یا خزانہ، تو شاید مجھے یہ الفاظ کہنے میں دقت نہ ہو کہ میں اس خزانے سے زیادہ اب تمہیں چاہنے لگی ہوں۔ شہزاد نے مسکراتے ہوئے گوریا کے شانوں پر تھپ کی تھی اور مسکراتا ہوا بولا، یہ خزانہ تو ہمارے رابطے کا ذریعہ بنا ہے۔ ہم اس کے حصول کی ہر ممکن کوشش کریں گے جو ہم سے ہو سکتی ہے۔ مل جائے تو ہماری تقدیر، ورنہ ہم دونوں محروم نہیں رہیں گے۔ خزانوں کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، وہ گوریا کو شہزاد کی شکل میں بھی مل سکتا ہے اور شہزاد کو گوریا کی شکل میں بھی۔ اب وہ خزانہ 2 نمبر پر ہے جس کے حصول کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال انہیں یہ احساس ہو چکا ہے کہ کوئی ان کے پیچھے بھی ہے۔ اسے میری غلطی تو مت کہنا، بس اناڑی پن تصور کر لو کہ میں اپنے آپ کو ان سے پوشیدہ نہیں رکھ سکا، لیکن اب میں ذرہ برابر بھی خوفزدہ نہیں ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں دیرپور کی جانب سفر کرنا چاہیے۔ ویسے تم نے اپنی زندگی میں کبھی دیرپور دیکھا ہے؟ ہاں، میں اپنے والد کے ساتھ یہاں آتی تھی اور اچھی طرح سے دیکھ چکی ہوں۔ ریاست دیرپور پر دولت خان کا قبضہ ہے اور وہ وہاں کا حکمران ہے۔ سرکاری حیثیت تو جو کچھ بھی ہے، لیکن دیرپور میں صرف دولت خان ہی کی حکومت ہے۔ اس کے اپنے سپاہی ہیں۔ انتظامیہ کے لوگ وہاں صرف وقت گزاری کے لیے جاتے ہیں اور انہیں محدود رہنے کی ہدایت ہے۔ وہ صرف دولت خان کے حکم کی پابندی کرتے ہیں اور اپنے طور پر ان کی وہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بڑے بڑے صاحب اختیار لوگوں پر دولت خان کا سکہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کبھی دیرپور کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ ایک اعتبار سے دیرپور ایک آزاد ریاست ہے۔ یہ مزید خطرناک بات ہے۔ ویسے تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا دولت خان کو اس خزانے کا راز معلوم نہیں ہوگا؟ 100% معلوم ہوگا، کیونکہ یہ بات اس قدر پوشیدہ نہیں رہی تھی۔ اس کے باوجود تم اس سلسلے میں دولت خان سے مدد لینا چاہتی تھی؟ مجھ پر طنز مت کیا کرو، میں کوئی ایسے معاملات میں تجربہ کار تو نہیں ہوں۔ شہزاد ہنس پڑا۔ اب اس لڑکی کی معصومیت پر اسے کوئی شبہ نہیں رہا تھا۔ پھر اس رات گوریا نے شہزاد کو تمام تفصیلات بتا دیں جو اسے حاصل تھیں۔ اس نے بتایا کہ ریاست دیرپور کے نوا میں ایک خاندان آباد ہے جو خان عظیم خان کا سب سے بڑا دوست اور ہمدرد تھا۔ اس خاندان کا وارث حکیم شاہ تھا اور حکیم شاہ عظیم خاندان کے بچپن کے دوستوں میں سے تھا۔ خان اعظم خان نے اپنی بیوی کو خزانے کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اس سلسلے میں حکیم شاہ سے بڑا مددگار اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جب خزانے کے حصول کے لیے کوششیں کی جائیں تو حکیم شاہ سے رابطہ ضرور قائم کر لیا جائے۔ خان عظیم خان نے یہ بھی بتایا تھا کہ حکیم خان اگر زندہ نہ ہوا تو اس کا بڑا بیٹا اس راز سے واقف ہوگا، کیونکہ خان عظیم خان کی ہدایت کے مطابق یہ راز سینہ بسینہ اس خاندان میں منتقل ہوتا رہے گا، بشرط یہ کہ یہ خزانہ کوئی اور نہ حاصل کر لے۔ شہزاد حیران رہ گیا۔ خزانے کے بارے میں تفصیلات اس نے غور سے دیکھیں، انہیں ذہن نشین کیا اور اس کے بعد وہ کاغذات ضائع کر دیے۔ گوریا نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔
کیونکہ اس نے کہا تھا کہ یہ کاغذات تو اس نے بس یوں ہی اپنے باپ کی نشانی سمجھ کر ساتھ رکھے تھے، ورنہ یہ تمام تفصیلات اس کے ذہن میں محفوظ ہیں۔ یہاں ایک واقعہ پیش آ چکا تھا اور زمرد خان اور لندن سے آنے والوں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جس لڑکی نے انہیں احمق سمجھا تھا اور اس کا تعاقب کرتے تھے وہ بالکل ہی احمق نہیں ہے، بلکہ اس کی پشت پر بھی کچھ لوگ موجود ہیں۔ اب یہ اندازہ انہیں یقیناً نہیں ہو سکا ہوگا کہ وہ لوگ کون ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے۔ بہرطور شہزاد نے احتیاط سے دیرپور کا سفر شروع کیا۔ بس کا یہ سفر خاصا دلچسپ تھا۔ اتفاق سے اس ملک میں رہنے کے باوجود شہزاد کا رخ ان علاقوں کی جانب کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ادھر نہ آ کر غلطی کی ہے۔ تا حد نگاہ خوشنما سرسبز میدان اور ان کے انتہائی سرے پر برف سے لدے ہوئے پہاڑ جن کے آخری سرے دھواں دھواں تھے۔ سڑک کہیں بلندی پر جاتی، کہیں اچانک گم ہو جاتی اور کہیں ڈھلان پر اتر جاتی۔ اس کے دونوں طرف درختوں کے سلسلے پھیلے ہوئے تھے۔ ریاست دیرپور میں جا کر تو شہزاد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کسی پہاڑی ریاست کا جو تصور کیا جا سکتا تھا وہ بالکل ہی مختلف ہوتا۔ دیرپور میں خاصی ترقی کی گئی تھی۔ خوشنما عمارتیں، 3 منزلہ ہوٹلز اور ایسی ہی تفریح گاہیں۔ قدرتی حسن سے مالا مال یہ تفریح گاہیں بڑی محنت سے تیار کی گئی تھیں۔ انہوں نے ایک ہوٹل میں رہائش اختیار کر لی اور ایک کمرہ کرائے پر حاصل کر لیا۔ یہاں علیحدہ رہنے کا مطلب تھا کہ کسی وقت بھی کوئی خطرہ پیش آ سکتا تھا۔ یہاں آنے کے بعد یہ طے کیا گیا کہ پہلے چند روز اطراف کا جائزہ لیا جائے اور یہ اندازہ لگایا جائے کہ ان کے دشمن انہیں نگاہوں میں رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں، اور اس کے بعد خزانے کے حصول کے لیے کوششیں کی جائے۔ حکیم شاہ کے خاندان سے ملا جائے۔ یہاں آئے ہوئے انہیں صرف 12 گھنٹے ہوئے تھے اور اس وقت شہزاد اور کوریا ناشتے میں مصروف تھے کہ دفتن دروازہ زور زور سے پیٹا جانے لگا۔ کسی نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، دروازہ کھولو۔ کون ہے؟ شہزاد نے پوچھا۔ دروازہ کھولو ورنہ تمہاری شامت آ جائے گی۔ لہجہ پہاڑی تھا۔ شہزاد نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور 5-6 افراد گھس آئے۔ وہ بھورے رنگ کے کپڑوں میں ایک مخصوص یونیفارم میں ملبوس تھے اور ان کے سینے پر دیرپور کا پیتل کا بیج لگا ہوا تھا۔ سب کے سب کمر سے ہوسٹر باندھے ہوئے تھے جن میں پستول لٹک رہے تھے۔ وہ دیرپور کے سپاہی تھے، مقامی حکومت سے الگ۔ سب سے آگے والے لمبے چوڑے شخص نے کہا، تم لوگوں نے دیرپور میں داخل ہونے کا اجازت نامہ داخل کیا ہے؟ اجازت نامہ؟ شہزاد کرخت لہجے میں بولا، ہاں، اجازت نامہ۔ کیا دیرپور مقامی حکومت سے الگ ہو چکا ہے؟ بکواس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس اجازت نامہ ہے تو ہمیں دکھاؤ، ورنہ اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دو۔ کیا بکواس کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس ہماری گرفتاری کا وارنٹ موجود ہے؟ ہم خود وارنٹ ہیں، چل بے ہمارے ساتھ۔ مگر کہاں؟ خان دولت خان کے پاس۔ خان دولت خان ہی تمہارے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے، وہی یہاں کا حکمران ہے۔ ریاست دیرپور میں داخل ہونے کے لیے خان کا اجازت نامہ ضروری ہوتا ہے، کیا سمجھے؟ اور اب تم وقت ضائع کیے بغیر ہمارے ساتھ چلو، ورنہ اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہوگے۔ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ اس کی ہدایت پر عمل کیا جائے۔ چنانچہ شہزاد نے آنکھ کے اشارے سے گوریا سے کہا، چلنا مناسب ہے۔ گوریا نے گردن ہلا دی۔ دونوں خاموشی سے ان لوگوں کے ساتھ چل پڑے۔ شہزاد بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ باہر لا کر انہیں ایک جیپ میں بٹھایا گیا اور وہ ایک طرف چل پڑے۔ گوریا نے دولت خان کا نام لیا تھا۔ وہ اس کی مدد حاصل کرنا چاہتی تھی، اس لیے کہ وہ اس کا عزیز تھا، لیکن شہزاد کو یقین تھا کہ دولت خان اس معاملے میں الگ نہیں ہے اور اس وقت ان کی گرفتاری کسی اتفاق کے تحت نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کے پیچھے باقاعدہ ایک منصوبہ ہے۔ البتہ اسے حیرت تھی کہ ان لوگوں کی یہاں آمد کی خبر اتنی جلدی دولت خان کو کیسے ہو گئی۔ ہو سکتا ہے دیرپور میں داخل ہونے والوں پر نگاہ رکھی جاتی ہو۔ بہرطور اب آگے کے معاملات دیکھنے تھے۔ شہر کی بڑی شاہراہ سے گزر کر وہ ایک چھوٹی شاہراہ پر چل پڑے اور تھوڑی دیر کے بعد پہاڑی پتھروں سے بنی ہوئی ایک عظیم الشان عمارت کے سامنے پہنچ گئے، جس کے دروازے پر ایسی ہی وردی میں ملبوس مسلح محافظ کھڑے تھے۔ دروازہ کھول دیا گیا اور جیپ اندر داخل ہو گئی۔
بلند چہار دیواری میں داخل ہوتے ہی انہیں ایک خوشنما باغ نظر آیا جو عمارت کے چاروں سمت پھیلا ہوا تھا۔ درختوں کے درمیان راستے بنے ہوئے تھے۔ جیپ سیڑھیوں کے نزدیک آ کر رک گئی اور اس کے بعد ان لوگوں کو نیچے اتارا گیا۔ بڑے بڑے ستونوں پر ایک مخصوص قسم کا نشان نظر آ رہا تھا۔ سیڑھیاں طے کرنے کے بعد وہ دوسری طرف اترے تو ایک وسیع لان نظر آیا جس کے درمیان ایک جھیل بنی ہوئی تھی اور اس جھیل کو پار کرنے کے لیے ایک پل عبور کرنا تھا۔ بہرطور وہ پل پار کر کے ایک خوشنما دروازے سے اندر داخل ہوئے اور یہاں سے رہائشی عمارت شروع ہوتی تھی۔ لمبی لمبی راہداریاں جو پتھروں سے بنی ہوئی تھیں اور ان پتھروں کو تراش کر ان پر خوبصورت نقوش اتارے گئے تھے۔ راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک بہت بڑے ہال میں داخل ہو گئے جس کے فرش پر قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔ سامنے ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ انہیں لانے والے یہاں رک گئے تھے اور پھر بعد اب انداز میں پیچھے ہٹ گئے۔ سامنے کے دروازے سے ایک خوبصورت آدمی اندر داخل ہوا جو مقامی لباس میں ملبوس تھا۔ مونچھیں حد سے بڑی ہوئی تھیں، باقی چہرہ صاف ستھرا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا اور باقی لوگوں کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ گوریا پرسکوت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنے والا مسکرایا اور پھر آہستہ سے بولا، گوریا میری عزیزہ، تم میرے یقین کو دیکھو۔ میں جانتا تھا کہ تم یہاں آؤ گی۔ بہت دن کے بعد میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ اب تو تم بالکل جوان ہو گئی ہو۔ اور کیا قد و قامت نکالا ہے تم نے؟ بالکل میرے تایا اور اپنے والد عظیم خان کے قد و قامت کے مطابق۔ لیکن تمہارے ساتھ یہ شخص کون ہے؟ کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ اگر ایسا کیا ہے تو میرے خیال میں تم نے انتہائی حماقت کا ثبوت دیا ہے، کیونکہ اس طرح تم اپنا سنہری مستقبل کھو بیٹھی ہو۔ تمہیں یاد ہے دولت خان کہ میں تمہاری عزیزہ ہوں؟ میں نے تو تمہیں ہمیشہ یاد رکھا ہے گوریا، ہمیشہ، اور تمہیں یقین تھا کہ یہ میں ہی ہوں۔ 100%۔ دولت خان کی معلومات ناقص نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود تمہارے آدمی مجھے معمولی انداز میں گرفتار کر کے لائے ہیں۔ یہاں جو قوانین رائج کیے گئے ہیں ان میں کسی کے ساتھ رعایت روا نہیں کی جاتی۔ بطور تم اسے محسوس مت کرو۔ آؤ اندر آؤ، اور تم بھی، جو کوئی بھی ہو۔ اس نے شہزاد کی طرف دیکھ کر کہا اور پھر پردے سے اندر داخل ہو گیا۔ گوریا نے شہزاد کی طرف دیکھا اور شہزاد نے آنکھ کے اشارے سے اسے آگے بڑھنے کے لیے کہا۔ اندر بہترین نشستیں لگی ہوئی تھیں۔ دولت خان کے اشارے پر وہ دونوں ان نشستوں پر برابر برابر بیٹھ گئے اور دولت خان مسکرا کر بولا، تم اگر سیدھی ہمارے پاس چلی آتی تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور نہ ہوتا کہ دیر پور میں کوئی اجنبی داخل ہوا ہے۔ لوگ تمہیں ہمارا اپنا ہی سمجھتے۔ لیکن افسوس تایا عظیم خان نے کبھی تمہیں یہ نہیں بتایا کہ ہم تمہارے اپنے ہیں۔ تم یہاں کیوں نہیں آ گئیں؟ بارطور یہ میرا ذاتی معاملہ تھا، لیکن تم نے بڑی اچھی رشتہ داری کا ثبوت دیا کہ ہمیں گرفتار کر کے یہاں بلوایا۔ جانے دو ان باتوں کو۔ میں تم سے صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے عرصے کے بعد تمہیں دیر پور کیوں یاد آ گیا؟ کیوں؟ کیا مجھے اپنے وطن آنے کی اجازت نہیں تھی؟ اوہ، تم نے اسے کبھی اپنا وطن تصور ہی کب کیا؟ ہمیں تو اس کی حسرت ہی رہی، اور اس کے بعد بھی آئی ہو تو اپنے ساتھ کسی کو لے کر، ہے نا اجنبیت کی بات؟ بالکل اجنبی کی طرح تم دیر پور میں داخل ہوئیں۔ بارطور میں تم سے ڈھکے چھپے الفاظ میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ تایا مرحوم نے جو خزانہ اپنی موت کے بعد بھی پوشیدہ کر رکھا ہے وہ سب ہی کے لیے باعث دلچسپی ہے۔ میں بھی اس کے حصول کا خواہش مند ہوں اور اس سلسلے میں تمہارا تعاون چاہتا ہوں۔ بلکہ میں نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ جب بھی تم یہاں آؤ میں تمہیں پیشکش کروں کہ خزانے کے حصول کے ساتھ ساتھ محبتوں کے خزانے بھی حاصل کر لیے جائیں جو بہت دنوں سے دور دور پڑے ہیں۔ کیا اس شخص کا مکمل تعارف کرانا پسند کرو گی؟ جو اندازہ تم نے لگایا ہے وہ درست ہے، اور میں تمہاری احمقانہ باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تم یہ بتاؤ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس خزانے کی تفصیلات جس کے بارے میں خان عظیم خان نے تمہیں بتایا تھا۔ اگر ایسی کوئی بات میرے ذہن میں محفوظ ہے بھی تو کیا میں تمہیں اس کے بارے میں بتا سکتی ہوں؟ بسا اوقات شکار خود دوڑ کر شکاری کی جانب آتا ہے۔ ہم طویل عرصے سے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ تم کب یہاں کی جانب رخ کرتی ہو۔ اب آ گئی ہو تو یوں سمجھ لو
کہ ہماری خواہش کے مطابق تم اور تمہارا شوہر یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ دیر پور میں تم ہمارے سامنے حقیر اور بے بس چوہوں کی مانند ہو۔ یقین نہیں آتا تو ہم تمہاری خاطر مدارات کے لیے تیار ہیں۔ جاؤ آرام کرو، اور اگر ذہن اس بات پر آمادہ ہو جائے تو جب چاہو میرے کسی آدمی سے کہہ کر مجھ تک رسائی حاصل کر سکتی ہو، لیکن تنہا۔ کیا سمجھی؟ اس نے شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر دونوں ہاتھ اوپر کر کے تالی بجائی۔ فوراً ہی ویسی وردی میں ملبوس کچھ نئے لوگ اندر داخل ہوئے۔ دولت خان نے کہا، انہیں لے جاؤ اور ہمارے مخصوص خصوصی مہمان خانے میں رکھو، جو ہمارے بہت پیارے دوستوں کے لیے مخصوص ہے۔ جاؤ، وہ گرجدار آواز میں بولا، اور محافظوں نے انہیں شانوں سے دھکیلنا شروع کر دیا۔ شہزاد اور گوریا ان کے ساتھ چل پڑے تھے۔ وہ ایک تنگ اور نیم تاریک سینے کے پاس پہنچ گئے، جو محل کے نیچے کسی تہخانے کی جانب جاتا تھا۔ زینے پر مدھم روشنی والے بلب لگے ہوئے تھے، جو دھندلی روشنیاں بکھیر رہے تھے۔ اس زینے کا اختتام ایک سرنگ کے دہانے پر ہوا تھا، جہاں سے اندر داخل ہونے کے بعد انہیں سنبھلنا پڑا، کیونکہ سرنگ کا فرش چکنا ہو رہا تھا۔ اب گوریا کے انداز میں خوف کے آثار نظر آنے لگے تھے، اور شہزاد بھی کسی قدر پریشانی کے انداز میں سوچ رہا تھا کہ کیا اس مہم میں اسے کامیابی ہوگی، یا پھر یہ حسین لڑکی اس کے لیے موت کا پیغمبر ثابت ہوتی ہے۔ بارطور اس حسین موت کو اب وہ خوشی سے گلے لگانے کے لیے تیار تھا۔ دفتنی گوریا کے حلق سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ کوئی چیز اس کے پیر کو چھوتی ہوئی گزری تھی، لیکن یہ کیا تھا، اس کا اندازہ نہ ہو سکا۔ سرنگ کا اختتام ایک بڑے دروازے پر ہوا تھا۔ انہیں لانے والوں نے دروازے کا تالا کھولا اور انہیں اندر دھکا دے دیا۔ اندر جانے کے لیے بھی سیلن زدہ سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، اور کمرے کا فرش نشیب میں تھا۔ دیواروں اور فرش پر سیلن اور کائی جمی ہوئی تھی۔ سامنے کی دیوار میں نیچے کی جانب ایک چوکور خلا تھا، جس پر نوکدار سلاخوں کی گرل لگی ہوئی تھی۔ دوسری جانب گہری تاریکی تھی، کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن انہیں یہاں آئے ہوئے چند لمحات بھی نہیں گزرے تھے کہ دفتن تاریخ خلا روشن ہو گیا۔ یہاں ایک بڑا سا چوکور کمرہ نظر آ رہا تھا، جس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بنے ہوئے تھے۔ وہ دونوں حیرت زدہ نگاہوں سے اس روشن خلا کو دیکھنے لگے۔ دفتنی ایک آواز نے انہیں چونکا دیا۔ پہلے کھرکھراہٹ کی آواز ابھری تھی، اور اس کے بعد دولت خان کی آواز کسی سپیکر پر سنائی دی تھی، ہاں تو میری تایا ذات، یہ جگہ تم سے گفتگو کرنے کے لیے نہایت موزوں ہے۔ میں بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صاف الفاظ میں تم سے مختصر سی گفتگو کروں گا۔ دراصل میری سوچ کا انداز بالکل ہی مختلف ہے۔ میں کسی بھی رشتے کو نہیں مانتا۔ ہر شخص اپنے دل میں ہوس کا رشتہ رکھتا ہے، اور موجودہ دور میں یہی رشتہ سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہے۔ ہر بات ایک ہی انداز میں سوچنے کا عادی۔ تو ڈیئر تایازاد، میں تم سے اس خزانے کے بارے میں مکمل تفصیلات چاہتا ہوں، جس کی نشاندہی تمہیں تمہارے باپ نے کی تھی۔ ہاں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک چھوٹا سا مظاہرہ دیکھو۔ یہ مظاہرہ تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی فراہم کرے گا۔ دفتنی روشن خلا میں اوپر کی جانب سے خونخوار موٹی تازی بلی نیچے گری۔ بلی پنجوں کے بل نیچے گری تھی۔ وہ خوفزدہ نظر آتی تھی۔ گرتے ہی اس نے ادھر ادھر دوڑنا شروع کر دیا، لیکن کوئی راہ فرار نہیں پائی۔ کئی بار اس نے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن پھسل کر نیچے آ گری۔ اس وقت اس تاریخ خلا کے چھوٹے چھوٹے خانوں سے ننھی ننھی تھوتنیوں نے باہر جھانکا۔ یہ چوہے تھے، بھورے رنگ کے چہرے والے چوہے۔ چوہے ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگے۔ بلی ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ تقریباً 20-22 چوہے باہر نکل آئے۔ انہوں نے غول کی شکل میں بلی پر حملہ کر دیا۔ بلی نے اپنے نوکیلے پنجوں سے چوہوں کو زخمی کرنے کی کوشش کی۔ کئی چوہے زخمی ہوئے، لیکن باقی اس کے بدن کو چمٹ گئے، اور چند ہی لمحات کے بعد انہوں نے بلی کا تیاں پانچا کر کے رکھ دیا۔ وہ اسے نوچ نوچ کر کھا گئے تھے، یہاں تک کہ بلی کی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں بھی چبا گئے۔ اب صرف بلی کا سر اور بدن کے کچھ ٹکڑے باقی رہ گئے تھے۔ یہ لرزہ خیز منظر بے حد خوفناک تھا۔ پھر دفتن نہ جانے کیا ہوا۔ ایک ہلکی سی سیٹی کی آواز فضا میں ابھری تھی، اور تمام چوہے واپس اپنے بلوں میں گھس گئے۔ اس کے بعد دولت خان کی آواز ابھری، ڈیئر تایازاد، میں نے ان چوہوں کو بڑی مشکل سے یہ تربیت دی ہے۔ یہ افریقہ کے ایک مخصوص علاقے کے گوشت خور چوہے ہیں۔
اور فطرتاً وحشی جانوروں سے متاثر ہیں۔ یہ خلا جس میں گرل لگی ہوئی ہے ایک میکینزم سسٹم کے ذریعے کھل جائے گا اور پھر یہ گوشت خور چوہے تم دونوں کے پاس آ جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا اس کا اندازہ تم دونوں کو ہی ہو چکا ہوگا۔ چنانچہ فیصلہ کر لو، میں تمہیں 3 گھنٹوں کا وقت دیتا ہوں۔ ان 3 گھنٹوں میں تم اگر صحیح فیصلہ کر لو تو یہیں اپنی جگہ مجھے اطلاع دے دینا۔ تمہاری آواز مجھ تک پہنچ جائے گی۔ گھرگھراہٹ کی آواز کے ساتھ ہی دولت خان کی آواز بند ہو گئی۔ شہزاد اور گوریا کے چہروں پر خوف کے آثار منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ یہ ہولناک دھمکی دونوں کی آنکھوں میں موت بن کر چمک رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ فرار کی کوئی صورت نہیں تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ 1 یا 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا اور وہ کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر تھے۔ دفعتاً ہی کچھ آہٹیں سنائی دیں اور پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ دونوں دھڑکتے دل کے ساتھ کسی کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ پتہ نہیں کون تھا، لیکن کافی دیر تک جب کوئی اور آواز نہ آئی تو شہزاد نے کہا، یہ کیا تھا؟ آؤ دیکھیں کون ہے۔ وہ سرنگ کے کھلے دروازے سے باہر نکلے اور کسی دقت کے بغیر سیڑھیاں طے کر کے اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں سے اس زمین دوست خانے میں داخل ہوئے تھے۔ آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ چاروں طرف موت کا سا سناٹا طاری تھا۔ شہزاد کہنے لگا، تعجب ہے، یہ دروازے کیسے کھل گئے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ آؤ ذرا دیکھیں۔ وہ کمرے سے نکل کر بآسانی راہداری میں آ گئے اور ہال کی سمت بڑھنے لگے، لیکن دفعتاً انہیں ٹھٹک جانا پڑا۔ ان کے سامنے ہی زمین پر 2 پہرے دار منہ کے بل پڑے ہوئے تھے اور ان کی پشت میں پیوست خنجر صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ حیرانی کے انداز میں آگے بڑھ کر ان کے قریب پہنچ گئے۔ شہزاد نے جھک کر انہیں دیکھا اور خوفزدہ لہجے میں کہا کہ کسی نے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ لیکن کیوں؟ کس نے؟ گوریا نے تعجب سے کہا، میرا خیال ہے گوریا، تقدیر نے ہمیں موقع دیا ہے اور ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ تیز تیز قدم رکھتے ہوئے ہال میں داخل ہو گئے۔ وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ ہر سو مکمل سکوت طاری تھا۔ دفعتاً ایک آواز ابھری اور گوریا بری طرح چونک پڑی۔ پھر اسی دروازے سے انہوں نے دولت خان کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور چہرہ دہشت سے سفید ہو رہا تھا۔ گوریا پاگلوں کی طرح دولت خان کو دیکھ رہی تھی۔ دولت خان لڑکھڑایا اور اس کے بعد زمین پر گر پڑا۔ گوریا نے شہزاد کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اس کے بدن پر لرزہ طاری تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولی، اور دفعتنی شہزاد نے دولت خان کی پشت کی جانب اشارہ کیا جس میں ویسا ہی خنجر پیوست تھا جیسا انہوں نے ان دونوں آدمیوں کی پشت میں پیوست دیکھا تھا۔ دولت خان نے 2-4 بار ہاتھ پاؤں مارے اور اس کے بعد دم توڑ دیا۔ گوریا پاگلوں کی طرح کبھی اس کو دیکھتی، کبھی شہزاد کو۔ شہزاد نے آہستہ سے کہا، آؤ گوریا، کوئی عجیب سی بات ہوئی ہے، کوئی بہت ہی انوکھی گڑبڑ۔ ہال سے نکل کر وہ باہر آئے تو انہیں چند لاشیں اور نظر آئیں۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان سب کو خنجر ہی کے ذریعے ہلاک کیا گیا تھا۔ ایک لاش کے نزدیک ایک پستول بھی پڑا ہوا تھا جو یقیناً انہی محافظوں میں سے کسی ایک کا تھا۔ شہزاد نے نہ جانے کس خیال کے تحت پستول اٹھا کر دیکھا اور گوریا کا بازو پکڑ کر باہر نکل آیا، لیکن یہاں بھی کئی لاشیں نظر آئی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی پورے گروہ نے ان پر حملہ کیا ہو اور خاموشی سے انہیں ہلاک کر دیا ہو۔ باہر نکل کر وہ جب صحن میں پہنچے تو انہیں ہر سمت سناٹا ہی محسوس ہوا۔ لاشیں البتہ جگہ جگہ پڑی ہوئی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں موجود تمام لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہو۔ شہزاد بمشکل تمام خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ گوریا کا چہرہ دہشت سے بے جان سا ہو رہا تھا۔ اگر شہزاد اسے سنبھالے نہ ہوتا تو شاید وہ زمین پر گر ہی پڑتی۔ شہزاد اسے لیے ہوئے وہاں سے آگے بڑھتا رہا اور پھر وہ کافی دور نکل آئے اور گنجان آبادی میں داخل ہو گئے۔ جو جگہ انہوں نے اپنے قیام کے لیے منتخب کی تھی، وہاں پہنچ کر شہزاد نے گوریا کو بستر پر بٹھا دیا اور پھر اس کی حالت سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ سب کچھ شہزاد کے لیے بھی ناقابل یقین تھا اور اس کی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بہرطور کافی وقت گزارنے کے بعد گوریا کی حالت کچھ بہتر ہو گئی۔ اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، شہزاد، میرا تایازاد بھائی دولت خان ہلاک ہو چکا ہے۔ یقیناً اسے ہلاک کرنے والے معمولی لوگ نہیں ہوں گے
میں یہ سمجھتی ہوں کہ دولت خان کو میری ہی وجہ سے ہلاک کیا گیا، لیکن مجھے اس سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح مجھ سے آنکھیں پھیرے گا۔ اس نے جو کچھ کیا اس کی سزا پائی۔ گوریا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں؟ کیا ہم اپنی تفصیلات کے مطابق خزانے تک چلیں؟ فرض کرو اگر خزانہ ہمیں حاصل ہو بھی گیا تو ہم اسے منتقل کیسے کریں گے؟ اوہ، میں سمجھ گیا گوریا، میں صورتحال سمجھ گیا۔ میرے خدا، اب تک یہ بات میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی تھی؟ گوریا سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر شہزاد نے کہا، یقیناً کوئی اور شخصیت بھی خزانے کے حصول میں سرکردہ ہے، بلکہ میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو تم اس شخصیت کو نہ بھولی ہوگی جو یہ چاہتا تھا کہ ہم اپنی منزل کی جانب سفر کریں۔ یقیناً یہ وہی خوفناک چہرے والا شخص ہے، اور اب بھی وہ ہماری ہی طاق میں ہے۔ اس نے ہمیں دولت خان کے چنگل سے اس لیے نکالا ہے کہ ہم خزانے تک جائیں اور وہ ہمارا تعقب کرے۔ یقیناً یہی بات ہے گوریا، یقیناً یہی بات ہے۔ گوریا کی آنکھیں شدت حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا، یوں لگتا ہے شہزاد جیسے یہ خزانہ ہماری تقدیر میں نہیں ہے۔ بھلا ہمارے پاس ایسے وسائل کہاں ہیں کہ ہم اتنے خوفناک دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے خزانے کے حصول میں کامیاب ہو جائیں؟ ایک اور نام میرے ذہن میں ہے گوریا، آخری کوشش کے طور پر حکیم شاہ سے ملاقات کر لو، ہو سکتا ہے وہ ہماری کچھ مدد کریں۔ گوریا پرخیال نگاہوں سے شہزاد کو دیکھتی رہی۔ پھر اس نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، حکیم شاہ کا پتہ تو ہمارے پاس محفوظ ہے، کیوں نہ ہم ابھی ان کے پاس چلیں؟ شہزاد تیار ہو گیا۔ حکیم شاہ کا مکان بستی کے دوسرے سرے پر تھا۔ لوگوں سے معلومات حاصل کرتے ہوئے وہ پتھروں سے بنے ہوئے اس مکان کے پاس پہنچ گئے، جو بہت زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن بہرصورت اچھی حالت میں تھا۔ دروازے پر دستک دی گئی تو ایک دبلے پتلے آدمی نے دروازہ کھولا اور گوریا اور شہزاد کو اجنبی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ حکیم شاہ صاحب سے ملاقات کرنی ہے، انہیں ہماری آمد کی اطلاع دو۔ اس شخص نے انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ بڑے سے صحن میں پتھر کی نشستیں بنی ہوئی تھیں، وہ ان پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک باریش لیکن صحت مند بزرگ اندر سے برآمد ہوئے اور ان لوگوں کے قریب پہنچ گئے۔ پہلے انہوں نے شہزاد کی طرف اور پھر گوریا کی طرف دیکھا، اور پھر دفعتنی وہ آگے بڑھے اور انہوں نے گوریا کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اگر میری یادداشت اور میری بوڑھی آنکھیں مجھے دھوکہ نہیں دے رہی ہیں تو خان عظیم خان کی بیٹی ہے؟ گوریا نے گردن خم کر دی تھی۔ بیٹھ جاؤ عظیم خان کی بیٹی، مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن تم اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے ترکے کو حاصل کرنے کے لیے یہاں واپس آؤ گی۔ بیٹھ جاؤ بیٹی، اور تم بھی بیٹھ جاؤ نوجوان، حکیم شاہ نے شہزاد سے کہا۔ حکیم شاہ صاحب، کیا آپ اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ یہاں آنے کے بعد تو ہم اتنے دشمنوں کے درمیان گر گئے کہ ہماری تمام امیدیں پست ہو گئیں۔ میں تو واپس جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ جب میرے ماں باپ نے آپ کی نشاندہی کی تھی تو میں آپ سے کیوں نہ مل لوں، چنانچہ میں آپ کے پاس آ گئی۔ میں خان عظیم خان کے بارے میں کیا کیا بتاؤں؟ وہ اپنے نام کی طرح عظیم تھا۔ بلا شبہ اس نے ایک فرنگی عورت کے ساتھ شادی کر لی تھی، لیکن وہ عورت مسلمان ہو چکی تھی۔ ہم نے اس کے ساتھ اختلافات ختم کر لیے، لیکن بیٹی خاندانی اختلافات بہت عجیب ہوتے ہیں۔ عظیم خان کو اپنی بستی میں جگہ نہ مل سکی اور وہ دیر پور سے چلا گیا۔ میں تمہاری جو کچھ بھی خدمت کر سکتا ہوں اس کے لیے حاضر ہوں، بولو مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ حکیم صاحب، کیا آپ کو اس خزانے کے راستے معلوم ہیں؟ نہیں، لیکن اس بستی کا ایک ایک نشان میری نگاہ میں ہے۔ اگر تمہارے باپ نے تمہیں کوئی ایسی چیز دی ہے جس سے اس خزانے تک تمہاری رہنمائی ہو سکتی ہے تو میرا خیال ہے میں تمہیں وہاں تک پہنچا سکتا ہوں۔ حکیم شاہ کے بارے میں شہزاد بھی کچھ نہیں جانتا تھا اور نہ ہی گوریا، لیکن خان عظیم خان نے اس کا نام یوں ہی نہیں لیا ہوگا، چنانچہ ساری تفصیلات حکیم شاہ کے حوالے کر دی گئیں۔ حکیم شاہ صاحب بہت دیر تک غور کرتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں تمہیں اس جگہ تک لے جا سکتا ہوں، بیٹی تم تیاریاں کر لو۔ بہتر ہے کہ تم لوگ آج میرے مہمان رہو اور علل صبح ہم اس علاقے کی طرف چلیں گے جہاں یہ خزانہ موجود ہے۔ انہوں نے حکیم شاہ کی ہدایت پر عمل کیا۔ رات کو سونے کے لیے انہیں ایک کمرہ دے دیا گیا۔ حکیم صاحب نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ شہزاد کا گوریا سے کیا رشتہ ہے، وہ خلوص دل سے ان کی مدد کرنے پر آمادہ تھے۔
और दूसरी सुबह वो उनकी रहनुमाई में चल पड़े। वो अहदे कदीम शहर के खंडरात की तरफ जा रहे थे। हकीम साहब ने सड़क के बजाय पहाड़ी से जाने वाले रास्तों को इख्तियार किया था। सुबह का छटपटाट दिन की रोशनी में तब्दील होता जा रहा था। काफी सफर तय करने के बाद एक खंडर के करीब क़याम किया गया और हकीम शाह साहब ने बताया यही वो जगह है जहां खजाना मौजूद हो सकता है। हकीम शाह साहब खान अजीम खान के बनाए हुए नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ते रहे। एक बारादरी जो बोसीदा होकर टूट फूट चुकी थी, फिर एक तालान और उस तालान में बना हुआ एक बोसीदा सा दरवाजा खोलकर सब अंदर दाखिल हुए तो एक तारीक कमरे के सिवा कुछ नजर न आया। हकीम साहब ने दोनों को वहीं रुकने के लिए कहा, फिर अंदाजा लगाकर 5 कदम आगे बढ़े और फिर वहीं रुक गए। उसके बाद उन्होंने 6ठा कदम आगे बढ़ाया। जमीन पर कदम रखते ही एक गड़गड़ाहट सी सुनाई दी और कमरे के बाईं समत एक दरवाजा जो पत्थर का बना हुआ था खुल गया। हकीम साहब ने अपने थैले से मिट्टी के तेल से जलने वाला एक लैंप बाहर निकाला। वो एक थैला अपने साथ भी लाए थे जिसमें न जाने क्या क्या चीजें मौजूद थीं। फिर उन्होंने लैंप रोशन करके उन दोनों की तरफ देखा और अपने साथ आने का इशारा किया। शहजाद और गोरिया उनके साथ आगे बढ़ गए। खुले हुए दरवाजे की दूसरी जानिब एक तंग जमीन दोष सीना नजर आया। अंदर बिल्कुल तारीकी थी, लेकिन लैंप की मध्यम रोशनी उन तारीकियों को मुनव्वर कर रही थी। हकीम शाह साहब की रहनुमाई में वो दोनों नीचे उतरने लगे। तकरीबन 30-40 सीढ़ियां उतरने के बाद वो एक हमवार जगह पहुंच गए। ये एक कुएं की सी शक्ल थी जिसकी खुश्क तह में वो लोग खड़े हुए थे। सामने ही एक और दरवाजा नजर आ रहा था। जब वो उस दरवाजे से गुजरकर एक और कमरे में दाखिल हुए तो यहां एक और लकड़ी का दरवाजा नजर आ रहा था जिस पर खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए थे। हकीम साहब ने जोर लगाकर यह दरवाजा भी खोला। ताज्जुब की बात थी कि उस नक्शे को उन्होंने समझ लिया था। खुले हुए दरवाजे में उन्हें कई संदूक नजर आए जो उसी जगह रखे हुए थे। उन संदूकों में से एक संदूक को खोलकर देखा तो तारीक कमरे में जैसे नूर की बारिश हो गई। रंगीन शुआएं पूरे कमरे में फैल गईं। नफीस संदूक बेशबहा हीरों और जवाहरात से भरा हुआ था। इतनी दौलत के लिए दुनिया का कोई भी शख्स कुछ भी कर सकता है। वारता और खजाने के करीब पहुंचकर उन लोगों की हालत खराब हो गई थी। हकीम शाह ने गर्दन घुमाकर उन लोगों की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोले, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी रहनुमाई में तुम असली जगह पहुंच गए। अब ये बताओ, इस खजाने को यहां से लेकर जाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? शहजाद और गोरिया की जबानें बंद थीं और उनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल सका था। काफी देर तक वो पत्थर के बुत की मानिंद साकित और जामिद खड़े रहे। फिर गोरिया ने शहजाद की तरफ देखा और फिर हकीम शाह साहब की तरफ। फिर वो मुतासिर लहजे में बोली, हकीम शाह साहब, इसमें कोई शक नहीं कि यह नक्शा मैंने आप तक पहुंचाया और आप हमें इसकी मदद से यहां तक ले आए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी यहीं तक खत्म नहीं होती। खजाने के इन संदूकों को यहां से निकाल कर ले जाना हमारे बस की बात नहीं है। इस सिलसिले में भी आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। मैं इतने वसाइल नहीं रखता, यह काम तो बहुत दिक्कत तलब है। मैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इतना कर सकता हूं कि तुम्हारे साथ मिलकर खजाना यहां से कहीं और मुंतकिल करा दूं। बाद के काम तुम्हें खुद ही अंजाम देने होंगे। ये दुनिया इतनी हवस परस्त हो गई है कि अगर लोगों को पता चल जाए कि मैं आंखों से इस अजीम शान खजाने को देख चुका हूं तो वो मेरी आंखें निकाल कर ले जाने की कोशिश करेंगे। तुम लोग इस खजाने को यहीं महफूज रहने दो और जब तक चाहो मेरे साथ रहो। इसकी मुंतकली का बंदोबस्त कर लो। मैं हर लम्हा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। इस बात का भी इत्मीनान रखो कि अगर मेरे बदन के रेजे रेजे भी कर दिए जाएं, तब भी मैं इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताऊंगा। यह मेरा वादा है तुमसे। हकीकत यही थी कि शहजाद और गोरिया इस अजीम शान खजाने को मुंतकिल करने में कोई अहम किरदार अदा नहीं कर सकते थे। इसके लिए तो बड़े पैमाने पर काम करना होगा और यह मामूली बात नहीं थी, लेकिन इसके अलावा कुछ किया भी नहीं जा सकता था। उनका जहन अजीब से एहसासात का शिकार हो गया। हकीम साहब ने उन्हें वापसी के लिए कहा और दोनों लड़खड़ाते कदमों से वापस जाने वाले रास्ते तय करने लगे। लेकिन अभी वो सीढ़ियों से गुजरकर उस हॉलनुमा कमरे तक ही पहुंचे थे जिसमें से गुजरने के बाद ये रास्ते आते थे कि दफातनी उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। उनके कदम रुक गए। उनके सामने 8 आदमी खड़े थे जिनके हाथों में राइफलें थीं और उन राइफलों का रुख उन्हीं की जानिब था। सबसे आगे नजर आने वाला शख्स जमरुद खान था जो अपने हौलनाक चेहरे और भूखी निगाहों के साथ उन तीनों को देख रहा था। उसने हकीम शाह को देखा और उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। हकीम शाह, तुम इस उम्र में?
مجھے سب سے زیادہ تم پر حیرت ہے۔ کیا کہنا چاہتا ہے زمرد خان؟ حکیم شاہ نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ تم اس خزانے کا کیا کرو گے حکیم شاہ؟ یہ بات میں بتاؤں گا، پہلے تو بتا زمرد خان، تو یہاں کیسے آ گیا؟ تمہارا کیا خیال تھا حکیم شاہ میں بے وقوف ہوں؟ میں نے اپنی آدھی زندگی اس کی تلاش میں گزار دی ہے۔ اس خزانے کا تجھ سے کیا تعلق ہے؟ خزانہ صرف ان کے لیے ہوتا ہے جو اسے حاصل کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ یہ چویا اور اس کا ساتھی اس خزانے کو نہ سنبھال سکیں گے۔ کیا تو نے خزانہ دیکھا ہے؟ کیوں نہیں؟ جب تم لوگ اسے دیکھ رہے تھے تو میں بھی تم سے دور نہ تھا۔ اب تو کیا چاہتا ہے؟ تم تینوں کی موت اور پھر خزانہ۔ زمرد خان نے شیطانی مسکراہٹ سے کہا۔ ٹھیک ہے، تو اپنا وہ سوال دہرا سکتا ہے جو تو نے کیا تھا؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم تو بڑے دیندار اور قناعت پسند آدمی ہو، تمہیں خزانے کا لالچ کیوں کر ہوا؟ ان سے پوچھ لے، میں نے اس خزانے میں سے ایک پیسے کا بھی مطالبہ نہیں کیا ان سے۔ دراصل زمرد خان، پہاڑوں کی مٹی سے جو تخلیق ہوتی ہے نا، اس میں اور کوئی خوبی ہو یا نہ ہو، ایک خوبی ضرور ہوتی ہے، اور وہ ہے وفا شعاری اور کسی کے احسان کا صلہ ادا کرنا۔ خان عظیم خان نے دیر پور کے لوگوں پر جو احسانات کیے ہیں وہ آج بھی سب کو یاد ہیں۔ اس نے بڑی خاموشی سے میرا قرض ایک ایسے وقت پر ادا کیا تھا جب میری عزت خطرے میں تھی، اور آج اس کی بیٹی کی یہ مدد کر کے میں اس کا قرض اتار رہا ہوں۔ اوہ شکر ہے، مجھ پر عظیم خان کا کوئی احسان نہیں ہے، ورنہ اس مٹی کی آبرو مٹ جاتی۔ زمرد خان نے قہقہا لگایا۔ اتفاق ہے کہ میرے دل میں ایک بار یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ اس مٹی کا امتحان لے کر دیکھوں، یہ صرف روایت ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے۔ آج تقدیر نے حیرت انگیز طور پر مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے۔ میں نہیں سمجھا حکیم شاہ؟ سمجھا دوں گا میرے بچے۔ زمرد خان، تجھے یاد ہے تیری نمود کیسے ہوئی تھی؟ مطلب بتا حکیم شاہ۔ بارش کی ایک سرد رات، تیری ماں بستی کے ایک گندے نالے کے پاس پڑی تھی، وہ درد سے تڑپ رہی تھی اور تجھے جنم دے رہی تھی۔ پوری دنیا میں اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا کیونکہ تیرا باپ مر چکا تھا۔ اس وقت کسی کا ادھر سے گزر ہوا اور وہ احترام سے اس عورت کو اٹھا کر لے گیا۔ اس نے بھائیوں کی طرح اس کا احترام کیا اور تیری ولادت ہوئی۔ اس نے تیری ماں کو ہر سہولت فراہم کی اور اس سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اس کے بیٹے کے جوان ہونے تک اس کی کفالت کرے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ کیا اس شخص کا تجھ پر احسان نہ ہوا؟ اس بکواس کی اس وقت کیا ضرورت ہے حکیم شاہ؟ زمرد خان غرا کر بولا۔ غور سے سن زمرد خان، ہو سکتا ہے تجھے تیری ماں نے وہ بات بتائی ہو۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ تیری ماں نے ضد کر کے اپنا ہار اس شخص کو دیا تھا کہ وہ اسے ایک بہن کی نشانی سمجھے، اور اس ہار میں تیرے باپ کی تصویر تھی؟ تجھے کیسے معلوم؟ زمرد خان کسی قدر خوفزدہ لہجے میں بولا۔ کیا تجھے یہ معلوم ہے کہ اس کے بعد تیری ماں کو سر چھپانے کا ٹھکانہ اور تیری پرورش کے لیے وظیفہ ملتا تھا؟ تو یہ سب کچھ کیسے جانتا ہے شاہ؟ مجھے بتا۔ میں ہی نہیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ دو آدمی خزانے کے حصول کے لیے دیوانے ہو رہے ہیں، دولت خان اور زمرد خان۔ ان دونوں نے اس خزانے کے حصول کے لیے کیا نہیں کیا؟ تم دونوں ہی اس کے لیے پاگل ہو رہے تھے۔ دولت خان کے لیے تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن تیرے لیے میں نے بہت کچھ یادداشتیں محفوظ کی تھیں۔ سن زمرد خان، تجھ پہ یہ بوجھ سوار رہا ہے کہ اپنے اس محسن کے بارے میں معلوم کر لے جس نے تیری ماں کی مدد کی۔ تو نے مجھ سے بھی اس بارے میں سوال کیا تھا، اور میں نے تجھ سے کہا تھا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ساری دنیا میں، ساری کائنات میں اگر مجھے کسی سے عقیدت ہے تو وہ میری ماں کا وہی گمنام محسن ہے۔ میں اسے کیا سمجھتا ہوں تو نہیں جانتا، مگر اس وقت تو نے اس کا تذکرہ کر کے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ حکیم شاہ زندگی چاہتا ہے تو مجھے بتا کہ اس وقت تو نے یہ تذکرہ کیوں کیا ہے؟ زمرد خان نے بے چینی سے کہا۔ میں اب بھی زبان نہ کھولتا، لیکن پہاڑوں کی مٹی سے جو تخلیق ہوتی ہے وہ اپنی الگ روایات رکھتی ہے، اور میں اپنے تجربے کی تکمیل چاہتا ہوں۔ وہی ہار جو تیری ماں نے اپنے نادیدہ بھائی کو دیا تھا، اور لندن سے بھیجی ہوئی رقومات کی رسیدیں جو تیری ماں وصول کرتی تھی، یہ لے دیکھ لے۔ گوریا واپس لندن جا رہی تھی۔ شہزاد تمام تیاریاں مکمل کر کے گیا۔ اب مجھے اجازت دو گوریا، چند روز کے بعد مجھے اپنی ڈیوٹی جوائن کرنی ہے۔ اوہ ہاں، یہ تو ہے، لیکن آپ بھول گئے کہ آپ میرے شوہر ہیں، اور یہ لوگ اسی حیثیت سے آپ کو جانتے ہیں۔
گوریا نے کہا، تم ان کی غلط فہمی دور کر دینا۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے لیے ایک حسین ہم سفر کی دعا بھی مانگی تھی، اور مجھے دیکھ کر آپ کو افسوس ہوا تھا کہ اس وقت آپ نے اپنے لیے دولت کیوں نہ مانگ لی۔ نہیں گوریا، وہ صرف مذاق تھا۔ یہ میرا مذاق ہے۔ آپ کو میرے ساتھ لندن چلنا ہے، میرے شوہر کی حیثیت سے۔ لندن میں ہم باقاعدہ نکاح کر لیں گے۔ گوریا پلیز، اب میری اور تمہاری حیثیت میں بہت فرق ہے، شہزاد کہنے لگا۔ ہاں، ایک فرق ضرور ہے، وہ یہ کہ میں ایک خطرناک بھائی کی بہن ہوں۔ شہزاد، میں تم سے محبت کرتی ہوں، بس اب کچھ نہ بولنا، گوریا نے کہا، اور شہزاد اسے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔